صل على سيدنا ومولانا محمد۔ معصومیت ایک عقیدہ ہے، معصومیت ایک عقیدہ ہے، وہ صرف انبیاء سے خاص ہے۔ پورے دلائل کے ساتھ ہم اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے، علماء دیوبند کا عقیدہ ہے، صحابہ کرام کا عقیدہ ہے، تابعین و تبع تابعین کا عقیدہ ہے، ائمہ اربعہ کا عقیدہ ہے، سچے اور پکے اور صحیح مفسرین اور محدثین کا عقیدہ ہے۔ انبیاء ہی معصوم ہے، انبیاء کے علاوہ نہ عشرہ مبشرہ معصوم ہے، نہ اہل بیت معصوم ہے، نہ بدر کے اصحاب معصوم ہے، نہ احد کے اصحاب معصوم ہے، نہ 1,44,000 صحابہ معصوم ہے۔ فضیلت بہت بڑی ہے اہل بیت کی، فضیلت بہت بڑی ہے عشرہ مبشرہ کی، فضیلت بہت بڑی ہے خلفاء اربعہ کی، فضیلت بہت بڑی ہے اصحاب بدر کی، فضیلت بہت بڑی ہے حضرات اصحاب احد اور حنین اور تبوک کی، مکے کے صحابہ کی فضیلت بہت بڑی ہے، مدینے کے اصحاب کی فضیلت بہت بڑی ہے، مہاجرین کی فضیلت بہت بڑی ہے، انصار کی فضیلت بہت بڑی ہے۔ لیکن اس کے باوجود معصوم صرف انبیاء ہوتے ہیں۔ انبیاء کے علاوہ کتنے ہی بڑے صحابی کیوں نہ ہو، ہم اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے حضرت ابو بکر صحابی ہیں، خلیفہ اول ہیں، الحمدللہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سب سے زیادہ وقت گزارنے والے ہیں، آقا کے حجرے میں برابر آج تک آرام کرنے والے ہیں، بڑی فضیلتیں ہیں۔ اول البشری بعد الانبیاء، افضل البشری بعد الانبیاء کا خطاب پانے والے، لیکن وہ ابو بکر بھی گناہ سے محفوظ ہیں لیکن معصوم نہیں ہے۔ اب ہیں ایک جماعت، ایک فرقہ، ایک مذہب، وہ حضرت علی کو معصوم کہتی ہے، ان کا مسلک لنا اعمالنا ولکم اعمالکم، تمہیں رکھ لو، ضروری نہیں کہ تمہارے عقیدوں کو جو ہمارے نگاہوں کے سامنے کمزور سے کمزور تر نظر آ رہے ہیں ہم ان کو مانیں، سوال پیدا نہیں ہوتا۔ الزام کیا لگاتے ہیں؟ ہم اہل سنت والجماعت ہو یا علماء دیوبند ہو، اہل بیت سے محبت نہیں کرتے، کیا فلم انڈسٹری سے محبت کرتے ہیں؟ کیوں اہل بیت سے محبت نہ کریں؟ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ میں 3 چیزیں 2 حدیثوں کو جمع کر کے نتیجہ نکال رہا ہوں، علماء بیٹھے ہیں، 3 چیزیں 2 حدیثوں کو جمع کر کے میں نتیجہ اور حساب نکالتا ہوں تو 3 چیزیں آتی ہیں۔ ایک کیا ہے؟ آقا نے فرمایا میں تمہارے پاس 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک اللہ کا کلام، دوسرا میری سنت۔ مولانا توجہ، بہت اچھا علم رکھتے ہیں آپ بھی۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ امانت کیا ہے اللہ کے نبی کی؟ اللہ کے نبی کی امانت کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے امت کو وراثت میں دیا کیا؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ایک میں تم کو اللہ کا کلام دے کر جا رہا ہوں، دوسرا میری سنت۔ میری سنت، اس میں بڑی تحقیق ہے لیکن میں اس تحقیق میں جانا نہیں چاہتا، کیونکہ سامنے بیٹھنے والوں کے بیچ میں انہی باتوں کو بیان کرنا ہے جو سامنے والے جتنا سمجھنے کی طاقت رکھتے ہیں۔ اگر وہ بات جو سامنے والا سمجھ نہیں سکتا، اگر سمجھتا بھی ہے تو غلط سمجھ سکتا ہے، ایسے لوگوں کے بیچ میں گہری باتیں بیان کر کے ان کے عقیدوں میں خلل ڈالنے کی
ہرگز ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا ایک حدیث میں اللہ کا کلام جو اللہ نے مجھے دیا، اور مجھے دیا تو صرف مجھے ہی نہیں دیا، میرے ذریعے تم کو دیا۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اللہ نے مجھے دیا تو میرے ذریعے تم کو بھی دیا۔ فرق یہ ہے تم قرآن لے کر پڑھتے ہو، میرے اوپر قرآن نازل ہوتا ہے۔ تم قرآن لے کر پڑھتے ہو، میرے اوپر قرآن نازل ہوتا ہے۔ تم قرآن اگر پڑھنا ہے، علی باقاعدے سے سیکھ کر قرآن پڑھنا ہے، مجھے اس ترتیب سے قرآن پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ الف میں نہیں جانتا، امی ہوں۔ با نہیں جانتا، میں امی ہوں، کیونکہ میں کسی کے پاس پڑھا نہیں۔ اس لیے اللہ نے مجھے کسی کے پاس پڑھنے کا موقع نہیں دیا۔ میں معلم حقیقی ہوں، میرا استاد ہوگا تو صرف اللہ ہی استاد ہوگا۔ جبرائیل بھی اللہ کے نبی کا استاد نہیں۔ قرآن پڑھنا جبرائیل نے حضور کو سکھایا نہیں، قرآن لا کر دیا۔ اور جبرائیل کو اللہ نے یہ طاقت عطا فرمائی ہے کہ اللہ کے کلام کو حضور کے سینے میں ڈالنے کی طاقت عطا فرمائی ہے۔ یہ الگ بات ہے۔ میرا استاد تو اللہ ہی ہے، میرا معلم حقیقی خالق کائنات ہے۔ میرے پاس آیا قرآن تو صرف میرے لیے نہیں آیا، تمہارے لیے بھی آیا۔ اسی لیے انتقال سے پہلے نبی کا جو خطبہ تھا، اس خطبے میں نبی نے کیا کہا؟ اے صحابہ بتاؤ، کیا میں نے اللہ کی امانت تمہارے سامنے پوری کی پوری پیش کی کہ نہیں کی؟ صحابہ ایک زبان ہو کر کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ادیت الامانہ، آپ امانت کو پورا ادا کر دیا۔ پھر بھی لوگ ابھی بھی کہتے ہیں کہ 40 پارے چھپ گئے، اور ایک دیوانی بات ہے کہ 30 پارے امت کو دیے، کہتے 40 پارے علی کو دیے۔ کتے یہ کتے سے زندگیاں برباد ہو گئی۔ یہ کتے کو لانے دے انہوں کو کبھی بھی، نہ دین میں نہ زندگیوں میں۔ کتے کتو سمجھ جانا، بیچ میں بولنے والا چغل خور ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ترکتم فیکم امرین، میں تمہارے لیے 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک اللہ کا کلام، ایک میری سنت، ایک حدیث میں۔ دوسرا اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ میں 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک اللہ کا کلام، دوسرا میرے اہل بیت۔ اتنی زبردست حدیث ہو کر پھر خچر، گدھے، دیوانے، پاگل تو الزام لگاتا ہے کہ ہم پر کہ ہم اہل بیت سے محبت نہیں کرتے۔ اللہ کے نبی کے گھر والے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اللہ کے گھرانے سے محبت نہ کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ نبی کی محبت آ گئی، سمجھو کہ فاطمہ کی محبت آ گئی۔ نبی کی محبت آ گئی، سمجھو کہ حسن کی محبت آ گئی۔ نبی کی محبت ہے، سمجھو کہ فاطمہ کی حضرت حسین کی محبت ہے۔ نبی کی محبت ہے، حضرت علی رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی محبت ہے۔ ہم ان سے محبت کیوں نہ کریں؟ ہم ان سے محبت کیوں نہ کریں جن کے بارے میں اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔
1450 سال گزرنے کے بعد بھی آج مدینے کو جاتا ہے آدمی، وضو تو عبادت سمجھ کر کرتا ہے، محبت کے نام پر چہرے میں کوئی چیز ملتا ہے تو کوئی اور نہیں ملتا، اسی مدینے کی زمین کی خاک اٹھا کر چہروں میں ملتے ہوئے ہم نے عاشقوں کو دیکھا ہے۔ نبی کے شہر کی خاک سے محبت ہے، نبی کے گھر والوں سے محبت نہیں۔ کیڑے پڑیں گے ان زبانوں پر، علاج سے باہر ہو جائے گا۔ دنیا میں کوئی دوا بنی نہیں اور بنے گی بھی نہیں، ایسی موت مریں گے۔ جو لوگ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے والوں کے بارے میں ان کو نبی کے گھرانے سے محبت نہیں، میں نے قریب میں ایک صاحب سے بات کرتے ہوئے کہا پوری دنیا میں چیلنج ہے، پوری دنیا میں توجہ کے ساتھ پوری دنیا میں مکے میں نہیں، مدینے میں نہیں، ہندوستان میں نہیں، افغانستان میں نہیں، پڑوسی ملک میں نہیں، عراق ایران میں نہیں، پوری دنیا میں ایک آدمی بھی ایسا نہیں بتائیں گے جو علی سے محبت نہ کرتا ہو۔ بات صحیح کہہ رہا ہوں کہ نہیں کر رہا ہوں؟ کیا آپ لوگوں کے دلوں میں علی کی محبت نہیں ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ لیکن محبت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم حضرت ابوبکر کے شان میں گستاخی کریں۔ یہی تو ٹھوکر کھاتے ہیں کچھ لوگ، محبت کے نام پر دوسروں کے شان میں گستاخی کرتے ہیں۔ وہ شیوا ہمارے پاس نہیں ہے، ہمارے پاس صحابہ کا ادب ہے۔ محبت کرو صحابہ۔ ہم علی سے بھی محبت کرتے ہیں، ابو بکر سے بھی محبت کرتے ہیں۔ بولو بے شک۔ ہم علی سے بھی، حسن سے بھی، حسین سے بھی محبت کرتے ہیں، عمر، عثمان اور امیر معاویہ سے بھی محبت کرتے ہیں۔ اہل بیت سے ہم فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بھی محبت کرتے ہیں، ہم حضرت عائشہ سے بھی محبت کرتے ہیں۔ لاکھ کوشش ہو جائے اما عائشہ کی محبت ہم سے چھوٹ نہیں سکتی۔ یہ ممکن ہے۔ ہم کو جنم دینے والی اور 2 سال تک دودھ پلانے والی، 10 مہینے پیٹ میں رکھنے والی ماں سے اختلاف ہو جائے، نہیں ہونا، ہو جائے ممکن ہے، لیکن اما عائشہ سے اختلاف کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ہم اہل بیت سے نفرت کیوں کریں؟ پیارے آقا کیا فرماتے ہیں؟ سیدہ شبابی اہل الجنہ، جنت کے نوجوانوں کے سردار 2۔ میری امت جنت کے جن حصوں میں رہے گی ان حصوں میں میری امت کے نوجوانوں کے سردار، یہ نہیں کہا اللہ کے نبی، پوری امت کو جمع کر کے کہہ دیا اور ذرا گہرائی میں چلے جاؤں، میرے اساتذہ کا دامن تھام کر۔ جنت میں تو سب کے سب جوان ہی ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ پوری جنت کے نوجوان بولے تو پورے نوجوان، پورے جنتیوں کے سردار 2 ہیں، ایک حسن ایک حسین۔ آقا فرماتے ہیں خالی کیا یوتھ کمیٹی کا کون تو بھی پریزیڈنٹ ہوگا تو اس سے محبت کرتے ہیں، جنت یوتھ کمیٹی کے سردار تو حسن اور حسین ہیں، ان سے کوئی نہیں کریں گے۔ کون کی یوتھ کمیٹی کہتے ہیں؟ وہ چھوڑو، حلقے کا یوتھ کمیٹی، علاقے کا یوتھ کمیٹی، صحیح بول رہا ہوں میں انگلش میں، یہ تو جنت یوتھ کمیٹی، اس کے سردار کون؟ حسین بھی نہیں رہے بابا، حسن نامہ پکارنے نہیں آتا محبت کے دعوے، اندہ مونجی کی تنجاور کی منجا۔ حسن رضی اللہ تعالی عنہ
حسین رضی اللہ تعالی عنہ، نبی نے ان دونوں کی محبت کو اپنی محبت کے ساتھ ایک گھانٹی ڈال کر پیش کر دیا۔ الزام لگاتے ہیں کہ ہم کو اہل بیت سے محبت نہیں، الزام لگاتے ہیں ہم کو اہل بیت سے محبت نہیں، ہم کہتے ہیں تم کو اہل بیت سے محبت نہیں۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ حسین منی، حسین میرے سے ہے، وَأَنَا مِنَ الْحُسَيْنِ، اور میں حسین سے ہوں۔ مجھ سے محبت مطلب کیا؟ مجھ سے محبت کرے گا تو لازمی طور پر حسین سے محبت کرے گا۔ اگر کسی کے پاس حسین سے محبت ہے تو پھر حضور سے محبت ہے۔ اور آگے سنو، کیسی گھاٹی، 2 گھاٹیاں ڈالے نبی۔ کتنے گھاٹیاں؟ 2 گھاٹیاں ڈالے۔ فرمایا حسین منی، حسین مجھ سے، وانا من الحسین، اور میں حسین سے ہوں۔ محبوب آگے سنو، احب اللہ، اللہ محبت کرتا ہے، من، اس سے جو احب حسینن، جو حسین سے محبت کرتا ہے اس سے اللہ محبت کرتا ہے۔ اتنا زبردست تعلق ہو کر ہم کو اہل بیت سے محبت کیوں نہیں؟ دیوانہ اٹھیا ملیدہ کٹیا۔ آگے سنو، ریحان الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت کے پھول الحسن والحسین۔ اور بھی حدیثیں ہیں، لمبا وقت ہے۔ اللہ کے نبی نے ایک جگہ پر فرمایا، میرے 2 نواسوں کو اللہ نے میری مشابہت عطا کی ہے۔ بڑا پیار کرتے تھے اللہ کے نبی، سب سے، تمام نواسوں سے محبت کرتے تھے، لیکن ایک نظام ہے اللہ تعالیٰ کا آل رسول کو پھیلانے کا، آپ کے خاندان کو پھیلانے کا۔ یہ آپ کی خصوصیت میں سے علامہ جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ خصائص کبریٰ میں لکھتے ہیں، کسی کا سلسلہ بیٹی سے نہیں گیا سوائے پیغمبر کے۔ سلسلہ جو جاتا نہیں، ارے بیٹا ہونا بول کو تڑپتے ہی سو کئی کو رے بابا، کی کتو خاندان کا چراغ قیامت تک سلگتے رہنا کرتے، اس کا وہ بھی ایسے خاندان کا چراغ قیامت تک سلگنا کرتے۔ کیا ہمارے خاندان سب ختم؟ یہاں تک ایک حدیث میں آتا ہے جنت میں بھی کسی خاندان کا تعارف نہیں ہوگا سوائے پیغمبر کے۔ سب خاندان ختم، دنیا میں پہچان اٹھتا۔ اصل خاندان فضیلت میں اگر کوئی ہے وہ آقا کا خاندان جو حسن اور حسین سے چلا ہے، بس۔ حسن اور حسین سے چلا ہے رضی اللہ تعالی عنہما، ان دونوں ہی سے خاندان چلا ہے۔ کسی کا سلسلہ بیٹی سے نہیں کیا جاتا، بیٹی بھی ہمارا خونی تھا، بیٹا بھی ہمارا خونی تھا، لیکن ایک اسٹیج آگے جاتے ہی بیٹی سے پیٹ میں رکھنے والی بن جاتی ہے۔ خون کا سلسلہ چلتا کس سے؟ بولو، بیٹے ہی سے تو چلتا ہے۔ اسی لیے بیٹیاں ہوتے گئے، بیٹوں کی خواہش کرنا یا بیٹوں کی پیدا ہونے سے پہلے تمنا رکھنا بھی غلط نہیں ہے۔ ایک اولاد کی، اولاد میں بیٹے کی نیتیں اچھی رکھو۔ حضرت زکریا علیہ السلام بھی اولاد کی دعا کرتے ہیں، لیکن اشارہ بیٹا ہی مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ سے۔
اب بیٹے بیٹے بول کو جو اچھلنے کو تھے نہیں سب خوش ہو جائیں گے. ہاں میں کریا سو کام غلط نہیں, لیکن یاد رکھو بیٹی پیدا ہوگی تو جورو کو تکلیف دیو نو کو, اس کا قصور نہیں رے بابا. تو کو سی بھی دوا کھا بیٹے کی. یہ سمجھ میں نہیں آیا کرم منجھے بیٹی پیدا ہو گئی تو یہ گھگو کئی کو جورو پر ظلم کرتا بول کر مجھے سمجھ میں نہیں آیا. کئی وجوہات ہیں, ان وجوہات کی وجہ سے میں بادشاہ پی ایم بننا چاہ رہا ہوں, بلنا بنا کو رکھا ہوں. کون تو بھی بیٹی پیدا ہوئی کو بول کو جورو پر ظلم کریا, کون تو بھی بہو بیٹی پیدا کری بول کر بہو پر ظلم کری, ان دونوں کو کوئی سزا نہیں. تمہیں بیٹا پیدا کر کو دکھا ڈالو تم نہ آزاد, اتنی سزا. اور انہوں خود اپنے طرف سے بیٹا پیدا کرے تک جیل میں. ان کا کیا قصور بابا, تمہیں دعایا کرو. کتنے دعایا ہیں, کتنے وظیفے ہیں. غرض حضرت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ نسب